کہ آپ میں سے کتنے لوگ کب یہ ریئلائز کر چکے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ آج میں زندہ ہوں، کیونکہ میرے کلاس فیلوز میں ہزارہ کمیونٹی سے ہوں. میرے کلاس فیلوز بہت سارے زندہ نہیں ہیں، میرے بہت سارے دوست زندہ نہیں ہیں یہ دن دیکھنے کے لیے جب طالبان کے خلاف لال مسجد کے سامنے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ آپ نے 16 دسمبر کا یہ عذاب جھیلا، تو میں نے یہ 16 سال کیسے گزارے ہیں. جب میں 12 سال کا تھا 1998 تو خبریں ملتی تھی کہ طالبان نے مزار شریف میں، طالبان نے بامیان میں 2,000 شہریوں کا، ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کا قتل عام کیا. تو اس وقت اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں پی ٹی وی خبروں سے لڈو بانٹ رہے تھے لوگ. لوگ کہہ رہے تھے جہاد کامیاب ہو گیا. پی ٹی وی کہتا تھا کہ سرکاری فوج نے شمالی اتحاد کے دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، واصل جہنم کر دیا. اور یہ 16 سال میں لاشیں اٹھا کے گن کے یہاں تک پہنچا ہوں کہ جب بالآخر پاکستان نے بھی ریئلائز کر لیا کہ وہ لوگ ادھر مجاہدین نہیں تھے، وہ کرائے کے قاتل تھے، ان کو ورغلایا گیا. جب بامیان میں، مزار شریف میں 2,000 لوگوں کا قتل عام کیا جاتا تھا تو 7 دن تک انسانی لاشوں کو جانور کھاتے تھے. اور پاکستان اپنے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی کی سیلیبریشنز منا رہا تھا. ہزارہ کمیونٹی، ہم شرمندہ ہیں. ملا نیازی نے آن دا ریکارڈ مین مسجد میں، مزار شریف میں اعلان کر دیا تھا کہ شیعوں کو افغانستان میں 3 آپشن ہے، یا تو وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، یا تو وہ نان مسلم ہے اور ہمیں جزیہ دے، یا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور ہم نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہے، یہ اثاثے ہیں. میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ماشاءاللہ سے 7 لاکھ کی آرمی ہے، 6 لاکھ کی آرمی ہے، تو ہم نے کشمیر اور افغانستان کو فتح کرنے کے لیے اپنے 10 سال کے بچے میں کلاشنکوف کیوں تھمایا؟ 7 لاکھ کی آرمی ہم نے گاجر مولی کاٹنے کے لیے بنائی تھی. جب ہم نے اپنی سوسائٹی کو ویپنائز کیا، جب ہم نے بچوں کو، جن کو قاعدہ پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے والدین نے مدرسے بھیجے، ان کو ہم نے قاتل بنا دیا. ان سے کریئر چھین لیا، ان سے تعلیم چھین لی، ان کی زندگیاں چھین لی، اور ان کو ہم نے خودکش بمبار بنا لیے. دوستو، 1998 میں نے اس لیے ریئلائز کیا تھا کیونکہ میں ہزارہ تھا، کیونکہ میں شیعہ تھا. اور جس طرح آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے غلط ٹائی لگائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اپنی ٹائی آرام سے نظر نہیں آئے گی، اسی طرح اسلامی انتہا پسندوں کو ان کی جو غلطیاں ہیں، اسلامی انتہا پسندوں کی غلطیاں سب سے پہلے نان مسلم دوستوں کو نظر آئے گی. سب سے پہلے کوسواس جی نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. سب سے پہلے پاکستان کے نان مسلم نے یہ بتایا کہ یہ کینسر ہے، لیکن ہم چپ رہے. 1973 میں پاکستان کی ایک کمیونٹی کو، مخلص کمیونٹی کو، احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا. اس وقت شیعہ بھی چھپ رہے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم 2 قدم چلیں گے تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے ہم سے. شیعہ کی مثال ہے، بھٹو کی مثال ہے. بھٹو کیسا بھی بندہ تھا، بھٹو نے یہی سوچا تھا کہ احمدیوں کے ساتھ
احمدیوں کو کافر قرار دینے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دوں گا تو یہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. بھٹو کا بیان ہے, اس نے کہا میں احمدیوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن جماعت اسلامی کے سامنے, کتوں کے سامنے میں ہڈی ڈال رہا ہوں. تو کیا پاکستان کی احمدی کمیونٹی ایک ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہم نے اس وقت ریئلائز نہیں کیا, لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کے سامنے ہم جتنے گھٹنے ٹیکیں گے, جتنا راستہ دیں گے ان کو, وہ اتنے ہمارے اوپر چھاتے جائیں گے, ہماری اسپیس قبضہ کر لیں گے. ہماری مسجدوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا, ہماری سڑکوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا, ہمارے گراؤنڈز کے اوپر وہی دھرنا دیتے ہیں, وہی پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنا اسپیس واپس چھین لیں ان سے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہنری کسنجر نے بھی کہا تھا, ایران کے متعلق کہا تھا کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ از اٹ اے نیشن اور اے کوز. میں آج پاکستانیوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آر وی اے نیشن فار آور سیلف اور آر وی اے کوز, آر وی پپٹس, آر وی پیڈ کلرز فار امریکہ اور فار سعودی عرب اور فار اینی ادر کنٹری. آج ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آر وی گوئنگ ٹو گیو آور چلڈرن, آر وی گوئنگ ٹو گیو آور چلڈرن اینی فیوچر. ہم اپنے بچوں کو کوئی زندگی دینا چاہتے ہیں یا کل کو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ کبھی سیریا میں جا کے لڑے مرے, کبھی کشمیر میں, کبھی فلسطین میں, کبھی رشیا میں, کبھی کسی کے خلاف, کبھی کسی کے خلاف ہم ان کو بیچتے پھرے. اور مارک ٹوین نے کہا تھا, آخری بات ہے جو دوستو, مارک ٹوین نے کہا ہے کہ جب بھی whenever you are joined by the majority, whenever you are part of the majority, it's time to pause and reflect. اب سوچے کہ کیا ہوا, how have you become a majority. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ریفلیکشن کا وہ لمحہ تھا 11 ستمبر 1947, جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ now we are majority. In Pakistan, Muslims are majority. اور پاکستان کا دوستو جو مسئلہ ہے, شعیب سلطان صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا جو کرائسس ہے more than anything is a moral crisis. اخلاقی. پاکستان ایک لاجک کی بنیاد پہ بنا ہے. وہ لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک ہے اقلیتوں کا دفاع, کیونکہ مسلمان اقلیت تھے, مسلمان غیر محفوظ تھے. ایک سیکنڈ. لیکن جب پاکستان بنا تو ہم اب میجورٹی میں ہے, اور اگر اس لاجک کو آپ یاد رکھے تو now we are responsible to protect our minorities. ہمیں ایک اصول کو یاد رکھنا ہوگا, اگر پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہم, تو ہمیں ایک بات کے اوپر اتفاق کرنا ہوگا کہ پاکستان کا ہر شہری برابر کا شہری ہے, چاہے اس کا نام جوزف ہو, چاہے اس کا نام آدرش ہو, چاہے اس کا نام کرشن ہو, چاہے اس کا نام حیدر ہو, چاہے اس کا نام نقوی ہو, چاہے اس کا نام اسامہ ہو, چاہے وہ اہل حدیث سے ہو, چاہے وہ اہل دیوبند سے ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ احمدی ہو, کوئی بھی ہو. پاکستان برابر کا پاکستان, جس خیبر سے لے کے فاٹا سے لے کے کراچی, بلوچستان, ہر جگہ ہر شہری برابر کا شہری. جب ہم یہ ریئلائز کریں گے تو انتہا پسندی مٹ سکتی ہے. اس سوچ کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ کیا سوچ ہے عزیز کی, کیا سوچ ہے عزیز کی؟ سوچ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ مسلمان ہے. عزیز کی سوچ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ پاکستانی ہے. اسے زیادہ حق ہے کہ وہ کسی کو بھی کافر کہہ دے, اسے حق ہے کہ وہ کسی کو بھی غدار کہہ دے. اور یہ جماعت اسلامی اور حافظ جماعت الدعوہ, لشکر جنگی, سپاہی صحابہ, ان ساری تنظیموں نے پاکستان کا یہ حشر کر رکھا ہے.
داغش بھی ہم نے کسی کے خلاف جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اور ہم سپیس دیتے جائیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوتا جائے گا۔ احمدیوں کا ہم نے دفاع نہیں کیا، بات شیعوں پہ آ گئی، شیعوں کا دفاع نہیں کریں گے۔ میں وارن کر رہا ہوں کہ شیعوں کا دفاع، اگین بات کرتا ہوں، شیعوں کا دفاع اس لیے ضروری نہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے، یہ وہ بالاتر ہے دوسرے لوگوں سے۔ شیعوں کو اس لیے بچانا ہوگا کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے۔ They are at the front line of the war۔ ہر امام بارگاہ کے اوپر دھماکہ ہوتا ہے، ہر شیعہ ڈاکٹر کو مارا جاتا ہے، اور جس دن شیعوں نے گھٹنے ٹیک دیے، جس دن شیعہ ریزسٹ کرنا چھوڑ دیا، جس دن شیعہ ڈاکٹر بھاگ گئے سارے، جس دن شیعہ کمیونٹی کافر قرار دے دی گئی خدا نخواستہ، اس دن پاکستان کی نظریاتی سرحدیں مٹ جائیں گی، ساری قوم ریت کی دیوار بن کر ڈھیر ہو جائے گی، اور یہاں پہ بھی خدا نخواستہ کسی اسلامک اسٹیٹ اور اسلامی دولت اور اسلامی داعش اور ایسی جماعتوں کا رول ہوگا۔ میں 16 سال زندہ رہا ہوں 98 سے اب تک یہ دن دیکھنے کے لیے کہ لال مسجد کے باہر بھی لوگ طالبان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے طالبان کا جو یار ہے، طالبان کا جو یار ہے، طالبان کا جو یار ہے، خدا کا شکر ہے کہ آج تک میں زندہ رہا۔ لیکن دوستو، ہمیں اپنی جدوجہد کو منظم کرنا ہوگا۔ ہر جمعے کی مسجد میں امام کو گریبان سے پکڑنا ہوگا جب وہ عوام کے خلاف بات کرے گا، جب وہ شہریوں کے خلاف بات کرے گا۔ اور صرف آخری بات میں بہت معذرت کے ساتھ بہت طویل بات کی میں نے، آخری بات جناب، میں نے کہا کہ مسلمانوں کی غلطیاں نان مسلمز کو بڑی آسانی سے نظر آ جائیں گی، سنیوں کی جو غلطیاں ہیں وہ شیعوں کو بہت آسانی سے نظر آ جائیں گی۔ اسی لیے میں زیادہ قدر کرتا ہوں اس مجمع میں جو سنی دوست ہے، جو دیوبندی دوست ہے، کہ انہوں نے اپنے دماغ میں بہت سارے سوالات اٹھا کے یہ مرحلہ طے کیا کہ یہ لوگ میرے فرقے کے نمائندے نہیں ہو سکتے، جو لوگوں کے قاتل ہیں وہ میرے مذہب کے نمائندے نہیں ہو سکتے، اور اس موقع پہ میں دو لوگوں کے ساتھ، ایک پشتون کمیونٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ اس قوم کو استعمال کیا گیا، پشتونوں کے بچوں کو کلاشنکوف تھما کے افغانستان دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، پشتونوں کا پمپ کیا گیا کہ آپ ہی بہادر ہیں، آپ ہی دلیر ہیں، آپ ہی جا کے کشمیر فتح کریں، آپ ہی جا کے افغانستان میں بھی لڑے، آپ جا کے فلسطین میں بھی لڑے، آپ جا کے چیچنیا میں بھی لڑے، آپ جا کے ہمارے لیے داعش بھی جوائن کر لیں۔ لیکن اسی طرح میں بالخصوص پشتون دوستوں سے اور بالخصوص ایسے دوستوں سے جو دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کہتا ہوں، خدارا میرے لیے نہیں، خدارا شیعوں کے لیے نہیں، ہزارہ کمیونٹی کے لیے نہیں، اپنے فرقے کے دفاع کے لیے، اپنے مکتب کے ناموز کے لیے، اپنی اسکول آف تھاٹ کی حفاظت کے لیے اٹھو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ مولوی عزیز میں بھی دیوبندی ہوں اور میں تم جیسا قاتل نہیں ہوں۔ آپ بتاؤ فضل اللہ کو کہ فضل اللہ میں بھی پشتون ہوں لیکن میں تمہاری طرح قاتل نہیں ہوں، اور آپ نے ہمیں مس ریپرزینٹ کیا ہے۔ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں دیوبندی دوستوں کا اور پشتون دوستوں کا، اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اٹھے اور اپنی آئیڈینٹیٹیز اور اپنے اسپیسز کو ریکلیم کر لیں۔ شکریہ۔